آج ہمارا موضوع ہے کہ میاں بیوی کن کن طریقوں سے ہم بستری کر سکتے ہیں۔ شریعت کے مطابق ہم بستری کرنے کے دو ایسے طریقے جس کو عورت بھی بہت زیادہ پسند کرتی ہے، اسلام بھی اس کی اجازت دیتا ہے۔ شریعت کے اندر کن کن طریقوں کو پسند کیا گیا ہے اور کن کن طریقوں کو ناپسند کیا گیا۔ میاں بیوی کھڑے ہو کر، لیٹ کر، بیٹھ کر، بیوی کو خود پر لٹا کر یا بٹھا کر، کیا بیوی پر خود لیٹ کر، کیا ان تمام طریقوں پر شریعت میں بستری کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ آج میں بتاؤں گی اسلام کن کن چیزوں کی ہمیں اجازت دیتا ہے۔ اگر مرد اپنی بیوی سے ہم بستری کرے تو مرد کو بھی خوب لذت حاصل ہوگی اور عورت کو بھی خوب لذت حاصل ہوگی۔ میں ہر بات کو بہت واضح بیان کرتی ہوں، اس لیے میری گزارش ہے کہ میری باتوں کو منفی طریقے سے نہ لیا جائے۔ دیکھیے، ہم بستری کی ہر شادی شدہ جوڑے کی ایک چاہت ہوتی ہے اور قرآن پاک میں بھی اسی بات کو لے کر آگے بڑھایا گیا ہے کہ جب اولاد بالغ ہو جائے تو ان کی شادیاں کر دینی چاہیے، کیونکہ ان میں جذبات کا ابھار بڑھنے لگ جاتا ہے، کہیں وہ کسی غلط کام میں نہ لگ جائے۔ مثال کے طور پر گندی فلمیں دیکھنا، ہاتھ سے شہوت پوری کرنا۔ اس لیے جب بچے بالغ ہوں ان کی شادیاں کر دینی چاہیے تاکہ وہ شریعت کے مطابق بیوی کے ساتھ ہم بستری کریں، زنا جیسی لعنت سے بچے رہیں۔ اور جہاں تک رہی بات عورتوں کی یا لڑکیوں کی، تو وہ بھی یہی چاہتی ہیں کہ ان کے نصیب میں کوئی اچھا مرد آئے کہ جو انہیں جسمانی طور پر مطمئن کر سکے۔ تو آج میں ایسی طریقوں کے بارے میں بیان کروں گی کہ جن کے استعمال سے آپ کو بہت ہی فائدہ ہونے والا ہے۔ اللہ پاک مرد اور عورت کو مکمل طور پر یہ اختیار دیا ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے جسم سے مکمل طور پر فائدہ حاصل کریں، لیکن غلط طریقوں کا ہرگز استعمال نہ کریں، کیونکہ اسلام نے اس کو منع کیا ہے۔ اللہ پاک نے قوم لوط پر اس لیے عذاب بھیجا تھا کہ کیونکہ وہ لوگ دوپہر میں ہم بستری کرتے تھے، یعنی پیچھے کے مقام میں ہم بستری کرتے تھے عورتوں اور لڑکوں کے ساتھ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قوم لوط پر عذاب بھیجا تھا۔ بہرحال شریعت میں دوپہر والے راستے میں ہم بستری کرنا جائز نہیں۔ ہاں، اگر مرد اپنی بیوی کو گھوڑی بنا لیتا اور ایسی پوزیشن میں پھر پیچھے سے آگے کے مقام میں ہم بستری کرتا ہے تو پھر ایسا کرنا جائز ہے۔ یعنی آسان لفظوں میں یہ بات سمجھ لیں کہ صحیح مقام اگلا حصہ ہے، جیسے بھی کرو آگے والا حصہ جائز ہے، دوپہر میں کرنا حرام ہے۔ مسلمانوں کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے اللہ نے ہمیں دنیا میں لذت حاصل کرنے کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اور میں نے جنات اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ لذت حاصل کرنا ایک فطری ضرورت ہے اور اسی فطری طریقے سے ہی حاصل کرنا چاہیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 222 میں حکم دیا۔ پھر جب وہ پاک ہو جائے تو اس کے پاس اس طرح جاؤ اس طرح اللہ نے حکم دیا ہے۔ یقیناً اللہ توبہ کرنے والوں اور پاکیزہ رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورۃ البقرہ 223 میں اس طرح فرمایا، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو جاؤ، پلیز اپنے لیے نیک اعمال کو آگے بھیجو۔ یعنی مرد کسان ہے اور بیوی اس کی کھیت ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ ایک انسان کی کھیت ہی اس کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے، اپنی کھیت ہی سے اسے سب سے زیادہ محبت ہے۔
کیونکہ کھیت کی پیداوار سے اس کی زندگی کی رونقیں ہیں۔ اب غور کریں کہ کسان اپنی کھیت میں کس لیے اور کس طرح جاتا ہے۔ تو کسان اپنی کھیت کی دیکھ بھال کرنے، اس میں کاشت کرنے، ضرورت کے مطابق پانی اور کھاد دے کر بہتر فصل اگانے کے لیے جاتا ہے۔ وہ فصلوں کو روندا ہوا نہیں جاتا بلکہ فصلوں کو بچاتے ہوئے جاتا ہے۔ اسی طرح ایک انسان کی بیوی اس کی سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ وہ اس کی زندگی کی رونق، راحت، چین اور سکون، لذت کی ضامن ہے۔ بیوی سے حاصل ہونے والی اولاد کی دنیا اور آخرت کی فصلیں ہیں۔ لہٰذا نسل انسانی کی کھیت کی دیکھ بھال اور اسے تندرست رکھنے اور اس کھیتی میں نسل انسانی کی فصلیں اگانے کے لیے ہی اللہ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔